hall, Ramada Hotel, Islamabad. جو Where the شامل کیے program is جاتے ہیں. going on. گروپ 3 جو ہے وہ گروپ 1 اور گروپ 2 کو اگر ملا لیں تو یہ پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہیں. یہ انڈسٹریل لیول پہ اگر آپ اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں یہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہے یہ ویری کرتا ہے کہ اس میں جو کلری انگریڈینٹ کتنے شامل کیے گئے ہیں اس کے مطابق ان کی ہیلتھ فلنس کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اور جو گروپ 4 ہے وہ الٹرا پروسیسڈ ہے. الٹرا پروسیس یہ نووا کلاسیفیکیشن ہے, دنیا میں کافی حد تک اسی کو فالو کیا جاتا ہے. اور یہ جس میں ملٹیپل انڈسٹریل پروسیسز ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ انڈسٹریل پروسیسز ہوتے ہیں, اور یہ بنیادی طور پر کلپریٹس ہیں جو کہ نان کمیونیکیبل ڈائزیز کو ڈرائیو کرتے ہیں. اور ان کو عام طور پر یہ لو کاسٹ سبسٹینس ہوتے ہیں, اور یہ گروپ 1 کی جو خوراک ہے اس سے عام طور پر ڈرائیو ہوتے ہیں. اور with little or no whole foods and always use edible substances کہ جن کو عام طور پر ہم کچن میں جن کا نام نہیں سنتے, اور جس طرح کے پروٹین آئسولیٹس ہیں, کاسمیٹک ایڈیٹیوز ہیں, فلیورز ہیں, کلر ایملسیفائرز ہیں. اور ان کی پروسیسنگ جیسے میں نے کہا تھا ملٹیپل سٹیپس اس میں انوالو ہوتے ہیں. جس طرح ایگزامپلز ہیں پیکڈ سنیکس ہیں, کوکیز ہیں, ٹرانس فیٹ سیچوریٹڈ فیٹ بھری ہوئی ہے, تو ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہوتا جو افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک لسٹ ہے پوری کرونک ڈائزیز کی کہ جس سے ہمارا جسم جو ہے نمک ہے وہ 1 گرام پر کلو کیلری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو وہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جو WHO نے مقرر کیا ہے, اس سے زیادہ جو نیوٹرینٹ آف کنسرن جس پروڈکٹ میں ہو اس کے اوپر یہ وارننگ نشان لگنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خوراک جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے استعمال کو وہ کم کریں. پاکستان میں ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, یہ جو اردو کے اندر تاکہ آسان ہو لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا بھی, اور 21-22 میں کہ اگر آپ جو موجودہ ٹیکسز ہیں ان کو اگر ہٹا دیں تو بیماریوں پہ کیا فرق پڑے گا. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ گرافکس جو ہے ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور سٹروک میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا, بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. لیکن اگر اسی ٹیکسز کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو 50% تک کر لیں, یہ پاکستان اور سری لنکا دونوں, پاکستان دنیا میں جو ڈائبٹیز کے اندر جو ایک رسک جس کا ایک رسک فیکٹر بڑا رسک فیکٹر اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز میں آلریڈی پاکستان دنیا میں پریولنس کے حوالے سے ٹاپ کے اوپر ہے. اور پھر پاکستان از موونگ فرام ٹریڈیشنل فوڈ ٹو پروسیسڈ اینڈ الٹرا پروسیسڈ فوڈ. ہماری جو خوراک ہے اس تبدیل ہو رہی ہے. ہم جو صحت مند جو ہماری جو ٹریڈیشنل خوراک تھی اس کو چھوڑ کر ہم الٹرا پروسیسڈ اور پروسیسڈ خوراک کی جانب جا رہے ہیں. I really believe that we need to compare everything with finances, with the financial health of Pakistan. The people's health versus the financial health of Pakistan. Munawar Sahab نے بڑا اچھا ڈیٹا دیا ہے کہ پاکستان as far as diabetes is concerned is number 1 globally. And indoor activities, no extracurricular. میں اپنی مثال دیتا ہوں. For the last 10 years I am maintaining my 92 kgs. When I got aware that if I am too obese, I will have many joint problems and all the non-communicable diseases including the heart. سامنے رکھتے ہوئے اپنے پالیسی میکرز کو کنوینس کریں کہ یہ فرنٹ پیک لیبلنگ کا جو انیشیٹو ہے دیٹ شوڈ بی وائٹل ٹو سیف گارڈ دی اکنامیکل انٹرسٹ آف دا پاکستان ڈائریکٹلی. بیکاز بالکل جس طرح بھی ہمارے ڈی جی صاحب نے بتایا, پرابلم یہ ہم یوتھ کو کوٹ تو کرتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل ایریا ہے, بٹ فرینکلی اسپیکنگ یہ پوٹینشیل ایریا نہیں بن رہا چونکہ ہم ہیلدی یوتھ کو گرو نہیں کر پا رہے. تو ہیلتھ جو ہے اٹس اے میجر کمپوننٹ جو کہ ہمارے ہیلدی فوڈ میکینزم سے کوریلیٹ کرتے ہیں. ہماری جو بیسکلی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ فوکس. تو وہاں سے آپ کی گروپنگ اسٹارٹ ہوئی. تو اف وی ایکچولی اسٹارٹ سم تھنگ ایٹ اسکول لیول جہاں پہ بچوں کو وہاں پہ پریکٹیکلی ان کو سکھایا جائے, جیسے ابھی نیشنل لیول کے اوپر یا پنجاب میں ملک والا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا بیکاز وی آر ہائی ان میل نیوٹریشن ان اس میں میڈیا کین ہیلپ اس آؤٹ, کیونکہ جو ایڈورٹائزنگ کیمپینز ہیں وہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ والے یا جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے وہ اس میں بہت پیسہ لگاتے ہیں ایڈورٹائزنگ پہ, اور رزلٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جنریشن میں خود اپنے گھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میں کوئی ہیلتھی چیز پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے اپنے بچے ریبیل کر جاتے ہیں اس سے, بیکاز دے آر کیپچرڈ بائی آل دس ایڈورٹائزنگ
that they see for ultra. تو یہ لوگ ہمیشہ ہی ایفرٹ کرتے ہیں. میں ان کے جتنے بھی ایونٹس میں آپ میں نے دیکھا ہے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہائی شوگر, ہائی فیٹ, ہائی سالٹ. یہ میرا خیال ہے جتنا انہوں نے اس چیز کو لے کر پبلک کو میسج دیے ہیں کہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو, اور ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے. تو جہاں پر یہ ہوں گے آئی ایف اے ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گی. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے, اور ان کے علاوہ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو ان پہ کام کر رہی ہیں. فائنانس. میں ایک اور ذرا تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. آج کی بڑی یوزفل بات سے بتایا یہ گیا کہ ڈائٹری ہیبٹ کا تعلق صحت کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد صحت کا تعلق ہے وہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہے. تو جب ایک اچھی صحت نہیں ہوگی تو پھر پروڈکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے ہم اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں, اور اس کا بہت سارا جو خرچ ہے وہ ہیلتھ مینجمنٹ, ڈیزیز مینجمنٹ کی شکل. میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آؤ پارک آباد کریں اور ہاسپٹل ویران کریں. ہم جتنی توجہ کھانے پہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ہے, یہ کرنا ہے, اگر ہم تھوڑی سی توجہ وہ کیلوریز جو ہم انٹیک کرتے ہیں, جو ہم اپنے فوڈ میں شامل کرتے ہیں, اگر ہم ان کو دین اینڈ دیئر بند کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ہم سے پروڈکٹس یہاں پہ ہمارے سیکٹر مارکیٹنگ کا کمپوننٹ ہے, سیکٹر کو کہتے ہیں, جس میں دیکھتے ہیں کہ وہ تمام پروڈکٹس جو کہہ رہی ہیں وہ ہیں نہیں. جو آپ لوگ کا بیسیکلی کنسرن ہے کہ اینٹی پرموشن کی, تو آپ کو یاد ہوگا ٹبیکو میں بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے, تو ٹبیکو کی بھی ایڈورٹیزمنٹ کو بین کروانے میں ہمیں 8 سال لگے. تو اس کی بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس کو بین کروانے کے لیے طرف ہمیں جانا پڑے گا. FOPL تو ہم کریں گے. خدا کی طرف سے ہم لوگ آتے ہیں, اس میں کافی دفعہ آ چکے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الٹرا پروسیس فوڈ کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا وہ سب سے بیسٹ ہے کہ میڈیا کے ذریعے مدر کو اویئر کیا جائے اور کچن کو. آپ کی مہربانی ہے, آپ نے کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز بہت اہم ہے جو سارے پالیسی فریم ورک میں جب آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے, اس کی کنزمپشن کو, اس کی اویلیبلٹی کو, اور اس کی افورڈیبلٹی, جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو افورڈیبلٹی کم کرتے ہیں, کنزمپشن اس سے کم سے بھی لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور ہمارے راستے میں جو اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کو اچھی صحت دینے میں, وہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ پاکستان میں. بتانا چاہوں گی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اوبیسٹی کس کو کہتے ہیں. آپ لوگوں کو BMI کا پتہ ہے؟ ریز یور ہینڈ جن کو پتہ ہے کہ BMI کیا چیز ہوتی ہے. BMI ایک باڈی میس انڈیکس ہے جو ہم خود ابھی اپنے ویٹ ان کلو گرامز کو اپنی ڈیوائڈ کریں, ہائٹ کو اسکوائر کر کے تو ایک فگر آئے گا. اس فگر میں اگر 18.5 سے کم ہے تو ہم انڈر ویٹ ہیں, اگر 18.5 سے 24.9 تک ہے تو ہم نارمل ہیں, اگر 25 سے 30 سے پہلے ہیں تو ہم اوور ویٹ ہیں, اور اگر 30 سے اوپر وہ فگر آتی ہے تو پھر ہم اوبیس ہیں. تو یہ سب کو ایٹ لیسٹ ہم اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کون انڈر ویٹ ہیں, کون نارمل ہیں, کون اوور ویٹ ہیں, اور کون اوبیس ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ میری اوبیسٹی میں کیا سکور آئے گا, 64 پہ یہ نارمل سکور ہوگا. آپ کو اپنی آئی ریپیٹ اپنا ویٹ ان کلو گرامز کو ڈیوائڈ کرنا ہے اپنی ہائٹ کو سینٹ میٹرز میں, اور اس کو اسکوائر کر دینا. اسکوائر کر کے جب ڈیوائڈ کریں گے جو فگر آئے گا یو کین آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں اور آپ کو کیا ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ for your time today, especially while fasting also. میرا خیال ہے وومن صاحب آگے ہاؤس کیپنگ اناؤنس کر دیں گے.